الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں قرآن حکیم کی۔ کیا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد پر جو ان ہی میں سے ہے کہ ڈرا لوگوں کو اور خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور کفار نے کہا کہ یہ بلا شبہ کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی نہیں شفاعت کرنے والا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے، تو عبادت کرو اس کی۔ تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہی لٹائے گا اسے، تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا بے وجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں اور چاند کو نور، اور مقرر کی ان کے لیے منزلیں تاکہ تم یہ جان لو گنتی برسوں کی اور حساب نہیں پیدا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک گردش لیل و نہار میں اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سورۃ توبہ کی آخری آیات سنی، جو قرآن مجید کی آخری آیات ہیں، اور جن میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مالک نے بیان فرمائی، اپنی مخلوق کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے تم منہ موڑتے ہو، یہ تو تمہاری بھلائی ہی چاہنے والا ہے، اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ اس کے طفیل ہے، اور یہ جو کچھ تم کو مل رہا ہے وہ اسی کے طفیل ہے۔ اگر یہ چاہے تو تم مٹ جاؤ، نیست و نابود ہو جاؤ، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ تمہاری بھلائی اور ہر حال میں چاہتا ہے، ایسی صورت میں بھی کہ تم اس کو گالیاں دیتے ہو اور اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو، پتھر مارتے ہو، اور اوجریاں عبادت کے وقت اس پر پھینکتے ہو۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے کنبے کو گھاٹی میں بند کر کے خورد و نوش سے محروم کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ یہ تم کو ظلمت سے روشنی کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی سے حیا کی طرف، اور ظلم سے رحم کی طرف بلاتا ہے۔ تم کو تمہارے مالک و خالق کی طرف بلاتا ہے، عذاب جہنم سے چھڑا کر بہشت کی نعمتوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ تو تمہاری برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا ہے۔ پھر کیوں تم اچھائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہو؟ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ یہ تمہارے محتاج نہیں کہ کسی غرض سے تمہارے دکھ سہ کر بھی تمہاری اچھائی چاہتا ہے۔ یہ تو محبوب رب العالمین ہے، یہ سرور دو جہاں ہے، اسی کے لیے ساری کائنات وجود میں آئی۔ ساری کائنات اور اس میں موجود ساری موجودات اس کی فرما برداری کرنے پر اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہے۔ یہ تو پہاڑوں کو حکم دے تو وہ سونا بن جائیں، درخت اس کے حکم سے چل کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سورج اس کے حکم پر چلتا ہے، چاند اس کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کے حکم سے بے جان پتھروں کو زبان مل جاتی ہے، اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہہ سکتی ہیں، اس کے حکم سے درختوں کی ٹہنیاں تلوار بن سکتی ہیں، اس کی اطاعت کے لیے تو سارے پیغمبروں نے آرزویں کی، اس کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کے اشارے پر ملائک کمر بستہ رہتے ہیں، الغرض اس کے اشارے پر ساری کائنات موقوف۔ اور یہ تمہاری ہدایت چاہتا ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مہربانیوں سے نوازنا چاہتا ہے
اور عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بھی تمہاری بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں، باوجود تمہاری انتہائی بدسلوکی کے ہر جگہ تمہارے لیے دعا اور راہ ہدایت کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی اور ناصر ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو بے ادبی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور ناصر ہے۔ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی اچھائی یا مدد کے محتاج نہیں۔ آج کے فرمان میں بھی مخلوق کے لیے ہدایت اور اس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھائی اور اپنی شان کبریائی سے آگاہ کیا اور غور و فکر کی دعوت دی کہ جس مالک کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے اور یہ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح کا انسان اور بشر نہیں، بلکہ اس کے فیضان سے تو ساری بشریت وجود میں آئی۔ ساری بشریت کی نجات اس کے دم قدم سے ہے۔ وہی تم کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین سمجھائے گا، ان پر عمل کرائے گا۔ اپنے دادا ابراہیم کی دعا کو یاد کرو۔ کعبہ بھی موجود تھا، پیغمبر بھی آئے تھے، کتب سماوی بھی موجود تھیں، پھر بھی ابراہیم نے اپنی نبوت کے نور سے معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی کمی ہے جس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا فرمائی، کیا ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری کتاب پڑھائے، سمجھائے، ان کو پاک کرے اور اس طرح دنیا کی آلودگیوں سے پاک کر کے انہیں تجھ سے ملائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور اپنے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی برحق بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم کس طرح اس رسول کی آمد پر تعجب کرتے ہو؟ تمہاری ہدایت کو اگر فرشتہ اترتا تو بہت سے لوگ مر جاتے۔ اگر یہ رسول فرشتہ ہوتا تو تم ہدایت کس طرح حاصل کرتے؟ تم تو کہتے کہ یہ دنیاوی ضرورتوں سے پاک ہے، فرشتہ ہے اس لیے پاک زندگی گزارتا ہے۔ ہم تو دنیاوی ضرورتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کس طرح پاک زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے، تاکہ تم کوئی بہانہ نہ بنا سکو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے، خالق ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے خالق کو مالک ہونے کا ثبوت ہر لمحہ پیش کر رہا ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کائنات پر ذرا غور کرو۔ سورج کے طلوع و غروب اور چاند کے طلوع و غروب میں تمہارے لیے ان کے فوائد انگنت ہیں۔ موجودہ سائنس کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، تمہاری زندگی کا حساب، تمہاری خوراک، لباس، سانس، پیاس، سب کا بندوبست دن رات کون کرتا ہے؟ غفلت سے آنکھیں کھولو، تمہارا کوئی ساتھی پہلے ہمیشہ زندہ رہا ہے؟ یاد رکھو ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر ہے اور پھر قیامت حساب کے لیے مقرر ہے۔ اگر آخرت میں حساب نہ ہوتا تو دنیا میں اچھائی اور برائی بے معنی ہو جاتی۔ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، نیک عمل کرنے والوں کو صلہ دیا جائے گا اور بد عملوں کو سزا ان کے جرم کے مطابق دی جائے گی۔ اس لیے اپنی خواہشات اور شیطانی خیالات رکھنے والوں اپنی اصلاح کرو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہیں ملا ہے۔ ان کی اطاعت فوراً اختیار کرو، ان کے حکم پر زندگی گزار کر دونوں جہانوں میں سرخرو ہو اور اس کامیابی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، کیونکہ جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی وہی کامل اطاعت کر سکا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔